بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 151 اور اس کی تیسری قسط ہے۔ 151 کی تیسری قسط ہے اور ہمارا جو مین ہیڈنگ ہے وہ چل رہا ہے بیان فرعون علیہ لعنت کا۔ اس کے 2 وی لاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، یہ آج تیسرا وی لاگ ہے اور وی لاگ نمبر ہے 151۔ ناظرین، پیج ہے 200 قصص الانبیاء اس کتاب کا نام ہے، جو کہ اردو میں ہے۔ ناظرین، اس کتاب کی جو تصنیف ہے وہ ہے مولانا عبد المنان صاحب، یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء۔ اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام کے قصے اور واقعات، سچے قصے اور سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے بلندی سے فلک بوس نشے من میرا، ابر کو سار ہوں گل پاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر ویرانہ میرا، بحر میرا بن میرا، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے۔ ناظرین، واقعہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے فرعون علیہ لعنت کا، تیسرا ویلاگ ہے، ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا يُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مُهِينٌ وَأَبْكَارٌ وَمُهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ۔ ناظرین، الیہ یرد 25 نمبر پارہ ہے، صفحہ ہے 843، الزخرف سورت ہے اور سورت نمبر ہے 43 اور آیت نمبر ہے 51 اور 52 جو ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ترجمہ اس کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر پکارا فرعون نے اپنی قوم میں، بولا اے قوم میری، بھلا مجھ کو کیا نہیں ہے حکومت مصر کی، اور یہ نہریں چلتی ہیں نیچے میرے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کو عزت نہیں ہے اور وہ صاف بھی نہیں بول سکتا ہے۔ اتنی بات فرعون نے حضرت موسیٰ کی شان میں تکبر سے کہی تھی کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مانا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ تعالی فاستخف قومہ فآتؤوہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ ترجمہ، پھر عقل کھو دی اپنی قوم کی، پھر اسی کا کہا مانا،
تحقیق وہ لوگ تھے فاسق، پس چاہا اللہ نے کہ اس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہنم میں ملا دے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 400 برس کی عمر دی تاکہ وہ ہر روز باغی ہوتا رہے اور اپنے حقیقی معبود کی نافرمانی کرتا رہے۔ پھر ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریائے نیل کو سکھا دیا اور اس میں کچھ بھی پانی باقی نہ رہا۔ یہ دیکھ کر فرعون ملعون کی قوم نے اکٹھے ہو کر کہا کہ اگر تو ہمارا خدا ہے تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دے، تب جانیں گے تو ہمارا رب ہے۔ پس فرعون نے یہ بات سنی اور سنتے ہی 7 لاکھ سوار اپنے ہمراہ لے کر میدان سعید الاعلیٰ کی طرف نکل گیا اور ایک ایک منزل پر 1 لاکھ سواروں کو چھوڑتا گیا۔ اسی طرح سب کو رخصت کر کے تنہا ایک میدان میں جا کر ایک غار میں اندر گھسا اور گھوڑے کی باگ کو گلے میں لپٹ کر قبلہ رخ ہو کر سجدے میں جا گرا اور پھر یہ مناجات کی، الہی تو حق پر ہے اور میں باطل پر ہوں، اور میرا رب بے نیاز و بے پرواہ ہے، اور میں نے دنیا کو باعوض آخرت کے اختیار کیا۔ اے میرے رب، جو کچھ مجھ کو دینا ہے تو وہ مجھے دنیا کی زندگی میں ہی دے دے، اور میں آخرت میں نہیں چاہتا ہوں، اور یہ مجھ کو خوب معلوم ہے کہ آخرت میں میرے لیے سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا۔ جب فرعون نے خدا کی درگاہ میں یہ دعا و مناجات کی تو اسی وقت ایک شخص غیب سے آیا اور اس غار کے منہ پر کھڑا ہو گیا اور فرعون سے کہنے لگا کہ میں ایک شخص کی شکایت تمہارے پاس لایا ہوں، تم اس کا انصاف کرو۔ یہ سن کر فرعون بولا، تو یہاں کیوں آیا؟ یہ جگہ تو انصاف کی نہیں ہے، کل دربار میں آنا، وہاں میں اس کا انصاف کر دوں گا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا، اور اس وقت تو یہاں سے چلا جا۔ پھر وہ بولا کہ تم ہمارا انصاف یہیں کر دو، اور بغیر انصاف کرائے ہوئے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ ادھر دریائے نیل کا پانی جاری ہو گیا، نیل پھر بھر گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت خوشی محسوس کی، اور اسی خوشی کے عالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تم کیا چاہتے ہو؟ اس کے پوچھنے پر اس نوجوان نے فرعون سے کہا، جو بندہ خداوند عالم کی نافرمانی کرے اور اس کے حکم کو بھی تسلیم نہ کرے اور خداوند قدوس اس پر اپنی مہربانی کرے، تو تم مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس بندہ کی کیا سزا ہے؟ فرعون نے جواب دیا کہ اس بندہ کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارنا چاہیے۔ اس نوجوان نے یہ جواب سن کر کہا کہ بہت اچھا، آپ اس کو مجھے لکھ کر دے دیں تاکہ یادداشت رہے، اور کل بندہ آپ کے دربار میں حاضر ہوگا، آپ کے حضور میں اظہار کرے گا۔ فرعون بولا کہ بھائی، یہاں تو دوات قلم اور کاغذ نہیں ہے، میں کس طرح لکھوں؟ اس نوجوان نے کہا کہ میں دیتا ہوں، تم لکھو۔ پھر فرعون نے اس غار کے اندر بیٹھ کر خوشی سے لکھا کہ جو بندہ اپنے خداوند کی نافرمانی کرے گا اور اس کا حکم نہ مانے اور اللہ تعالیٰ اس کو سب طرح سے آرام دے، تو اس بندہ کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریائے نیل میں ڈبو کر مارا جائے۔ اس طرح یہ دستاویز لکھ کر اس نوجوان کے حوالے کی، اور اس نے یہ نہ جانا کہ وہ نوجوان کون تھا، اور وہ نوجوان یہ دستاویز لکھوا کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ در حقیقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور پھر اس کے بعد ایک آواز آئی کہ اے فرعون، دریائے نیل کو میں نے تیرے حکم کے تابع کیا، تو جب حکم کرے گا کہ اے پانی تو کھڑا رہ تو وہ پانی تیرے حکم سے کھڑا رہے گا، اگر تو کہے گا کہ اے پانی تو جاری ہو جا تو وہ پانی جاری ہو جائے گا، الغرض وہ تیرے فرمان کے باہر نہ ہوگا۔
تب فرعون یہ سن کر اور زیادہ خوش ہو کر اس میدان سعید الاعلیٰ سے اپنے گھر پر چلا آیا، اور دریائے نیل کو جس طرح کہتا وہ اسی طرح ہو جاتا، یعنی اسی طرف ہو جاتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ اے پانی تو اونچا ہو کر چل، تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہو کر چل تو پہاڑ سے زیادہ اونچا ہوگا اونچا ہو کر چلتا، اور اگر وہ کہتا کہ اے پانی تو نیچا ہو کر چل، تو وہ پانی نیچے ہو کر چلتا۔ چند روز کے واسطے اللہ نے فرعون ملعون کو ایسی کرامت دی تھی، باوجود اس کے وہ ملعون دعوی خدائی کا کرتا تھا اور کہتا تھا، اے لوگو، میں مصر کا مالک ہوں اور دریائے نیل بھی میرے تابع ہے۔ دیکھو تو پانی دریائے نیل کا بالکل خشک ہو گیا تھا، وہ میں نے ہی جاری کیا تمہارے پینے کے لیے۔ اہل مصر نے جب یہ کرامت دیکھی فرعون سے، تو تعریف کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا، بولے بے شک تو ہمارا پروردگار ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک مکان بھی عالیشان لب دریا بنایا تھا اور اس کا نام عین الشمس رکھا تھا۔ ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس پر جاری کی تھی، اور اس پر 4 ستون سونے کے بنائے تھے، اور وہ اس طرح بنائے تھے کہ حوض کے کنارے پر سے کوئی شک پر جا کر دوسری راہ نکل پڑتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 درخت بھی اس حوض کے کنارے پیدا کیے تھے، ایک درخت سے تو روغن زرد نکلتا تھا اور دوسرے درخت سے روغن سرخ، وہ روغن جس بیمار کو دیا جاتا خدا کے فضل و کرم سے شفا پاتا۔ اسی وجہ سے فرعون ملعون فخر کر کے لوگوں کو جتاتا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور اپنی ربوبیت کی دلیل ان دونوں درختوں سے دیتا کہ دیکھو میری ربوبیت کی یہ دلیل ہے۔ چنانچہ مخلوق نے جب ان درختوں پر غور کیا اور اس میں فرعون کی کرامت ظاہر پائی جو وہ کہتا، اسی وجہ سے خلق اور بھی فرعون کی ربوبیت کی قائل ہو کر گمراہ ہوتی چلی گئی، اور تمام ملک میں گمراہی پھیل گئی۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہوگا ہمارا بیان اوج بن انک کا، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھیں گے بیان اوج بن انک کا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام میرا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر بھی اے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب۔ نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا۔ جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر، کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا، سلام ہوگا۔ اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے، نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔